السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد پاکستان اور میں ہوں جہاں زیب مختار۔ ناظرین، 1980 کی دہائی کا واقعہ، جب ایک سعودی شہزادے نے پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کرنے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر اس کے باوجود جنرل ضیاء الحق زبردستی شہزادے کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ یہ ملاقات سعودی عرب نہیں بلکہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ہوئی تھی، جہاں سعودی شہزادہ معدومی کے خطرے سے دو چار پرندے تلور کے شکار کے لیے موجود تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس زبردستی ہونے والی ملاقات کا تذکرہ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹری میر احمد بخش لہڑی نے اپنی کتاب میں کیا۔ احمد بخش ضلع چاغی کے 2 اضلاع میں تقسیم سے قبل نہ صرف ان میں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تعینات رہے بلکہ طویل عرصے تک وہ اس ضلع کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہے۔ 1996 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں ضلع چاغی کی ایک قبائلی شخصیت سردار علی جان سنجرانی کے سابق صدر کے بارے میں رائے کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے قبل مصنف نے اس دلچسپ واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ضلع چاغی میں دال بندین کا علاقہ اب بھی شکار کے لیے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے شہزادوں کے لیے مختص ہے۔ سابق چیف سیکرٹری نے اپنی کتاب میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب کے سابق سیکنڈ کراؤن پرنس اور وزیر دفاع شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کو الاٹ کیا گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سن 1982 سے 83 کی سردیوں میں جب ہجرت کرنے والا پرندہ تلور چاغی پہنچا تو سلطان بن عبدالعزیز بھی شکار کے لیے دال بندین پہنچ گئے۔ وہ چند گاڑیوں اور لوگوں کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ہمراہ 200 سے 300 گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا۔ یہ گاڑیاں اور خیمے C-130 طیاروں کے ذریعے سعودی عرب سے پاکستان پہنچائے گئے تھے۔ کتاب کے مصنف کے بقول شکار کے حوالے سے غیر ملکیوں کو شکار گاہیں الاٹ کرنے پر مقامی آبادی کی رائے منقسم تھی۔ بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ان کو شکار کے لیے علاقے الاٹ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے ان کی زرعی اراضی اور فصلوں کو نقصان پہنچتا تھا، جبکہ ماحولیات کے تحفظ کے حامی تلور کے شکار کے مخالف گروہوں اور افراد کا کہنا تھا کہ اس سے یہ پرندہ مکمل معدومی کے خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ تاہم اس وقت بھی بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک ہجرت کرنے والا پرندہ ہے، اگر اسے یہاں شکار نہیں کیا گیا تو دوسرے علاقوں میں اسے شکار کیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنے خلیجی دوستوں کو زیر احسان رکھنے کے لیے ان کو شکار کی اجازت دینی چاہیے۔ ان لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ غیر ملکیوں کی آمد سے یہاں معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ مصنف کے مطابق اس منقسم رائے کے تناظر میں چند مخالفت کرنے والے مقامی لوگوں نے ایک سعودی شہزادے کی شکار پارٹی پر حملہ کر دیا۔ حکومت پاکستان سعودی حکام کو اس واقعے کے بعد شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کے ذریعے مطمئن کرنا چاہتی تھی، جن کی حیثیت حکمران خاندان میں تیسرے نمبر پر تھی۔ مصنف کے مطابق سابق صدر جنرل ضیاء الحق اس مقصد کے لیے شہزادہ سلطان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن وہ تذبذب کا شکار تھے۔ ایوان صدر سے متعدد فون کالز آنے کے باوجود وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ ایک رات دیر سے سابق صدر کے ملٹری سیکرٹری کا انہیں فون آیا اور بتایا کہ وہ ذاتی طور پر شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز سے ملیں اور ان سے ضیاء الحق کی ملاقات کے لیے وقت لیں۔ سابق چیف سیکرٹری کے مطابق صدر کے ملٹری سیکرٹری کے کہنے پر جب اگلے روز وہ شام کو شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور ان سے وقت دینے کے لیے کہا تو انہوں نے شائستہ انداز میں ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ تعطیلات پر ہیں اور صدر ضیاء سے ان کی ملاقات بڑے پیمانے پر پبلسٹی کا باعث بنے گی۔ تاہم شہزادے نے کہا کہ ان کے یہاں قیام کے خاتمے کے بعد صدر ان سے کوئٹہ یا کراچی میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ احمد بخش یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اس بات سے ایوان صدر کو آگاہ کیا، لیکن اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ صدر کے دورے کے لیے 2 ہیلی پیڈز کی تعمیر کے لیے جگہ کی نشاندہی کی جائے، جس پر میں نے دال بندین ایئر اسٹرپ کے قریب ہیلی پیڈ بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ سعودی اہلکاروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ صدر کو کہیں کہ وہ دورہ منسوخ کر دیں کیونکہ شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز ان کا استقبال نہیں کریں گے، جس سے سفارتی اور پروٹوکول کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سعودی اہلکاروں کے کہنے پر میں نے ایوان صدر میں حکام سے رابطہ کیا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ شہزادے کے کیمپ کے قریب صدر کے دورے کی مناسبت سے 2 ہیلی پیڈز تعمیر کر دیں۔ سابق چیف سیکرٹری کے مطابق جلد ہی جنرل ضیاء الحق ایک وفد کے ہمراہ دال بندین پہنچ گئے۔
تو शहजादे की बजाय निचले दर्जे के सऊदी एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। जनरल ज़िया-उल हक वहां पहुंचते ही शहजादे के इस खैमे में गए जो कि खाने पीने और लोगों से मुलाकात के लिए लगाया गया था। जनरल ज़िया पहले अकेले खैमे के अंदर दाखिल हुए जहां सऊदी शहजादे के अमले के लोग भी वहां मौजूद थे। सऊदी शहजादे ने सदर को कहा कि वो अपने साथ दूसरे लोगों को भी अंदर आने के लिए कहें, जिस पर सदर के साथ आने वाले अहलकारों को भी वहां बुला लिया गया। इस तरह उन्होंने कामयाबी से सदर के साथ अकेले मुलाकात से गुरेज किया। इस मुलाकात में दोनों के दरमियान बातचीत का महवर इलाके में शिकार की सलाहियत बना रहा। मुसन्निफ का कहना है कि जनरल ज़िया को तलोर या इसके शिकार के मुतल्लिक ज्यादा मालूमात नहीं थी। इस मौके पर एक इलाका जिसका नाम कुंड था, सदर ज़िया उसे डोंकी कहते रहे। जब शहजादे के पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि इसका नाम डोंकी नहीं बल्कि कुंड है, तो सदर ने कहा कि हाँ, डोंकी कुंड के करीब ही है। इस मौके पर जनरल ज़िया-उल हक ने शहजादे को तहाइफ पेश किए, तो जवाब में शहजादे ने भी सदर को गिफ्ट्स का एक पैकेट थमा दिया, जिसमें 27 सिटीजन घड़ियों के अलावा एक राडो घड़ी भी थी। मुसन्नफ के मुताबिक उस वक्त गवर्नर बलूचिस्तान जनरल रहीमुद्दीन खान ने भी शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से 2 मरतबा मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। ताहम जनरल रहीमुद्दीन इस फहरिस्त में अपना नाम शामिल करवाने में कामयाब हुए, जिनको शहजादे ने 20,000 रियाल जेब खर्च के साथ उम्रे के लिए मेहमान के तौर पर दावत दी। साबिक चीफ सेक्रेटरी लिखते हैं कि ये बात दिलचस्प है कि वफ्द में शामिल वो लोग जिनके नामों के साथ मलिक का लहका था, सऊदी अरब से वापसी पर छिप गए थे। बाद में इसकी वजह मालूम हुई कि मलिक के लहके की वजह से सऊदी हुकाम ने इनको ज्यादा प्रोटोकॉल देने के अलावा वफ्द के दीगर अराकीन के मुकाबले में इनको 40,000 रियाल दिए, और ये लोग जनरल रहीमुद्दीन के गजब से बचने के लिए छिप गए थे। अब इसको हुस्न इत्तफाक कहिए कि सऊदी अरब में बादशाह सरकारी टाइटल मलिक होता है।